آج ہم آپ کو ایک ایسے واقعے کے حوالے سے بتائیں گے جو کہ یقیناً پشاور میں اپنے نوعیت کا پہلا واقعہ ہے۔ ناظرین، پشاور کا علاقہ ہے گل آباد، جہاں پر ایک بانجے نے اپنے ماموں کا بے ایمانہ قتل کیا، اس پر فائرنگ کھول دی اندھا دھند، جس سے ان کی موت واقع ہوئی۔ یہ بات تو چونکہ اس طرح کے واقعات یہاں پر ہوتے ہیں، لیکن اس میں جو یونیک بات ہے وہ یہ ہے کہ فائرنگ کی وجہ جو ہے اگر میں آپ کو بتاؤں تو پولیس کے مطابق چونکہ دونوں مقتول اور جو قاتل ہے ماموں بانجا، یہ دونوں جو ہے چوری کی وارداتوں میں ملوث رہے اور کئی بار ان کو پولیس نے گرفتار بھی کیا۔ واقعے کے دن انہوں نے ایک چوری کی واردات کی ہے، اور جب وہ واپسی پر تھے اور سامان کو تقسیم کر رہے تھے چوری کا، تو اس میں جو ہے ان دونوں کے درمیان تنازع کھڑا ہو گیا، اور چونکہ یہ بانجا پولیس کو تفتیش میں یہ کلیم کر رہا تھا کہ مجھے کم حصہ دیا گیا، جس پہ میں مشتعل ہو گیا اور میں نے جو ہے اپنے ماموں پر اندھا دھند فائرنگ کر دی۔ تو یقیناً یہ جو وجہ بتائی گئی ہے یہ اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ ہے۔ اس واقعے سے متعلق مزید تفصیلات جو ہے وہ ہم پولیس سے جانیں گے، جبکہ ہم اس علاقے میں بھی جائیں گے، وہاں کے لوگوں سے بھی ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے اور پوچھیں گے کہ کس طرح یہ واقعہ پیش آیا، اور جو ابتدائی طور پر خبریں آ رہی ہے کیا اس میں صداقت ہے یا نہیں۔ تو چلتے پہلے پولیس کے پاس، اس کے بعد ہم جائیں گے علاقے اور وہاں کے لوگوں سے ہم بات کریں گے۔ جی، اس واقعے کے حوالے سے اس وقت ہمارے ساتھ ڈی ایس پی یکاتوت سعید خٹک صاحب موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ سر، تفصیلی بتائیے گا یہ واقعہ کیا ہوا ہے، کس طرح جو ہے بانجے نے اپنے ہی ماموں کا قتل کیا ہے، کیا کوئی پراپر پلاننگ کی تھی اس واردات کے لیے، اور یہ بھی سنا ہے کہ دونوں جو ہے چوری کی وارداتوں میں جو ہے پولیس کو بھی مطلوب تھے۔ تو تفصیلی بتائیے گا واقعہ کیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ اس وقوع میں جو مقتول ہے، جو قتل ہوا ہے، وہ قاتلین کا ماموں تھا اور وہ ان کے بانجے تھے۔ ابتدائی معلومات کے مطابق دونوں فریقین، قاتل اور مقتولین کی ہمارے پاس کرمنل ہسٹری بھی موجود ہے، چوری چکاری کی وارداتوں میں بھی ملوث رہے ہیں، ان کی ہسٹری پراپر مختلف تانجات میں ہیں۔ تو ابتدائی جو ہمارے پاس انفارمیشن ہمیں ملی ہے تو اس کے مطابق انہوں نے ایک چوری کی تھی، اس چوری کے رقم کے لین دین کے معاملے پر ان کے درمیان تلخ کلامی وغیرہ سابقہ ایک ریکارڈ پہ موجود ہے، ان کی آپس میں ہوئی ہے۔ تو اس دن یہ ماموں اپنے بانجوں کے گھر آیا ہوا تھا۔ ماموں بنیادی طور پر تکال میں رہائش پذیر ہے، اور ان کے جو بانجے ہیں یہ گل آباد چوکی ہمارے تانا بانا مانی کی حدود میں آتی ہیں، وہاں پہ رہائش پذیر ہیں۔ تو یہاں پہ آ کے ان کے درمیان کوئی تلخ کلامی ہوئی ہے، زبانی تکرار ہوا ہے، تو اس تکرار کے نتیجے میں بانجے نے اپنے ماموں کو قتل کیا ہے۔ اچھا، وجہ جس طرح آپ بتا رہے تھے کہ چوری کا کوئی ان دونوں کی اگر کرمنل کوئی ہسٹری ہے، تو کیا کون سی ایسی مین بات تھی جس پہ دونوں جو ہے الجھ پڑے اور بات فائرنگ تک جا پہنچی ہے؟ کیا اس سے قبل بھی ان کی کوئی تلخ کلامی ہوئی تھی؟ کیا یہ بہت پہلی دفعہ ان کی آن دا اسپاٹ تلخ کلامی بھی ہوئی اور بات فائرنگ تک بھی پہنچی؟ کیا اس کی ڈیٹیل؟ ہمارے پاس جو انفارمیشن ابھی ہمارے موصول ہوئی ہے اس کے مطابق تو ان کے درمیان موقع پہ تلخ کلامی ہوئی تھی، اور ان کے درمیان ہم نے جو انویسٹیگیٹ کیا ہے سر دستوں، ان کے درمیان ایک چوری کے معاملے پہ آپس میں مسئلہ چل رہا تھا۔ چوری میں جو رقم انہوں نے ہڑپ کی تھی یا سامان وغیرہ انہوں نے جو چوری کی تھی، اس چوری کی تقسیم پہ، اس مال کی تقسیم پہ ان کے درمیان مسئلہ آ رہا تھا۔ تقسیم ان سینس کے مطلب اگر تو انہوں نے سامان چوری کیا ہے تو وہ ڈیوائڈ جب ایک دوسرے میں کرتے تو اس ڈیوائڈ ہونے میں کوئی ان کا معاملہ آیا تھا کہ مجھے زیادہ دیا اور خود جو ہے خود زیادہ لیا، مجھے کم دیا، کوئی ایسی وجہ تھی؟ بالکل یہی معاملہ تھا ان کے پاس۔ ان کے بنیادی طور پر ان کی جو چوری کرتے ہیں تو یہ بعد میں آپس میں بانٹتے ہیں، چونکہ ناقابل اعتماد لوگ ہوتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے سے چیزیں چراتے بھی ہیں۔ پہلے گھر سے چراتے ہیں، پھر چرا کے اپنے ایک دوسرے ساتھیوں سے بھی چراتے ہیں، پھر ان کے درمیان یہ مسئلے بنتے ہیں کہ یہ چوری کا سامان اتنا تھا اور آپ نے ہمیں اتنا دکھایا، اتنی چوری کی ہے۔ اس معاملے پہ ان کے درمیان مسئلہ تھا۔ اچھا، کیا اور کتنے وقت سے ان وارداتوں میں یہ جو ہے ملوث تھے، اور کیا ان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی تھی؟ بالکل، یہ جو مقتول ہے ان کا جو ماموں ہے یہ ہم نے اریسٹ کیا ہوا ہے، اور قاتلین میں سے دو جو قاتل ہیں ان میں سے ایک کو ہم نے گرفتار کر لیا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ ابھی تک ہمارے پاس مفرور ہے، اور سابقہ چوری کی واردات میں بھی ہمیں پہلے سے وانٹڈ ہے۔ وہ دونوں بانجے ہی ہیں، دو بھائی انہوں نے قتل کیا اپنے ماموں کا؟ بالکل، دونوں بھائی ہیں، اور یہ مقتول کے بانجے ہیں دونوں۔
अच्छा, ये जो सामान ये चोरी करते थे तो कोई किसी स्पेसिफिक जगह पर जाके उसको डिवाइड करना होता था इन्होंने, और क्या मतलब ये स्ट्रेटजी क्या अपनाते थे? क्योंकि इन्वेस्टिगेशन की होगी आपने, तो क्या होता था, इनकी वारदात क्या होती थी और फिर किस तरह वो डिवाइड करते थे, और क्या इसमें आप मज़ीद कुछ लोगों को भी गिरफ़्तार करेंगे? क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ये भी कोई बात ख़बर आई है कि ये जो है आगे जो है जो चोरी शुदा माल था तो वो बेचते थे और उसमें भी आप कोई कार्रवाई करें, तो ऐसा कोई है जिस पे ये बेचते थे, जो इनसे लेने वाले सामान लेने वाले जो अफराद थे, तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ ये सरदस हमारे पास सरसरी इन्फॉर्मेशन है। अभी हमने एक कातिल को गिरफ्तार किया है, तो अभी इसको मज़ीद इंटरोगेट करेंगे, उन चोरियों की वारदातों के बारे में भी इनको इंटरोगेट करेंगे, और इनके माल मसरूक़ा जो हैं इन्होंने जो चुराए है उनके बारे में इंटरोगेट करेंगे कि ये आप लोग किस तरह ठिकाने लगाते हैं, कहाँ पर फ़रोख्त करते हैं। तो मुमकिन है कि हमें मज़ीद गिरफ्तारियाँ करना पड़े इस केस में। जी, इस वक्त मैं उसी इलाके में मौजूद हूँ जहाँ पर यह फायरिंग का वाक़या पेश आया था। यहाँ से कुछ ही फासले पर जो है उस कातिल का घर है, और साथ ही तेकाल के करीब जो है मकतूल का घर जो है वो बताया जा रहा है। यही स्पॉट है जहाँ पर जिस तरह DSP साहब ने बताया कि कुछ घर के थोड़े से फासले पर जो है अपने मामू को ले जाकर बांजा जो है यहीं पर जो है फायरिंग की गई। उसके साथ वो बामुसल्लत था पहले से ही, चूँकि जिस तरह पुलिस का बताना है कि चूँकि ये मुख्तलिफ़ वारदातों में जो है वारदातें करते रहते हैं और अब वारदातों में मतलूब है, तो ये अमूमन जो है इस तरह के लोग जो है कि पुलिस के मुताबिक अपने साथ असला जो है वो ज़रूर रखते हैं। तो इसी मकाम पर जब वो पहुँचे हैं तो फायरिंग की गई है, और यहाँ पर जो है जैसे ही उन्होंने फायरिंग की, चूँकि सर पे गोली लगी है तो ऑन द स्पॉट जो है उनकी डेथ हो गई है। काफ़ी ये अहम शाहराह है, और यहाँ पर जो है ये एक रिहायशी इलाका है, करीब यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के दुकान भी है। तो जब ये फायरिंग का वाक़या हुआ तो यहाँ पर जो है इस इलाके के लोगों के मुताबिक काफ़ी भगदड़ भी मच गई, और साथ ही साथ जो है काफ़ी खौफ व हरास पाया गया, और चूँकि मुलजिम जो है वारदात के बाद इनिशियल जो है वो फ़रार हो गया था, तो जो लाश है वो भी यहीं पर पड़ी थी, और मकामी लोगों ने जो पुलिस को इतला की और पुलिस के हमरा यहाँ के लोगों ने जो है लाश जो है वो हॉस्पिटल मुंतकिल कर दी पोस्टमार्टम के लिए। इस इलाके के कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। अब बताइएगा, जब ये वाक़या हुआ तो क्या सिचुएशन थी वहाँ पर, और इस वाक़े के हवाले से क्या ये मामू बांजे जो है पहले भी इस तरह के लड़ाई झगड़े कर चुके थे, क्या कहेंगे? ये पता मुझे नहीं है, वो मामा और खुरेन दोनों नशी है इससे गोली मारे बस जाओ। अच्छा, ये जो वाक़या हुआ है, तो जिस तरह आपने कहा कि आपको इल्म नहीं है यहाँ पर अगर पहले कोई ये तलख कलामी होती, लेकिन इनके बारे में एक ये बात है कि ये चोरी चकारी करते थे, क्या ये बात सच है? ना ये खबर नहीं दे खबर न खो मामा खुराय लांजे वखपलु किल तरा हुई विश्तो बच्ची मुंगरा हुआ तो मामा खुराय तले मामा विश्ते प्रोतो द दो वखपलु की सलांजवा मख की लांजे वी जड़ी लांजे वी सर बांधे दे गोले लगे दले वाते बा ये पदीज की विश्ते हो हाँ बदे विश्तो बनोर तीन नाड़ू मरशवे हो आवागा चिलाश कम अदलता के आगवानो आगा बेता सो मकामी खल कुछ वेसो कना पुलिस रागलो पुलिस ना मुंगरा प्रोतो बस योम अस्पताल के दामर शो او دا چې کوم کس وشتري شوی دا چې کوم د ماما د نو دوه واده کړو د سبچیشته دي د دوه واده کړو خو بچی نشته دي سو څومره وخت مخکې چې کوم د واده کړو د دوه واده لس کال کی او بیسیکلی هم د دې ځای رهایشي دي کنه دا چرته نه راغلی و بل چرته تاکال کی اوسېږي ذاتی تاکال خلق دي ذاتی او دا دیزي خلق دي ذاتی او دا چې کوم خورایو نو دم واده کړو نه د خورای واده نه وکړه دا نه شهید پډری غونډه کې دي څومره عمر به اندازه تند د خورایي د خورایي د سی به 30 سال وي 30 سال او د ماما به څومره عمر د ماما به 40 45 ٹھیک شو جی یہاں کے لوگوں کے مطابق چونکہ جو مقتول ہے چونکہ ایک ہی فیملی سے ان دونوں کا تعلق ہے تو ان کا جو عام رائے ہے ان کے حوالے سے تو وہ ذرا زیادہ مثبت نہیں ہے. ان کے مطابق چونکہ یہ دونوں مقتول اور قاتل جو ہے یہ ایڈکٹس تھے, مختلف قسم کے نشاور گولیاں بھی لیتے تھے, اور اس کے حوالے سے جو ہے علاقے کے لوگ یہی بات بتا رہے. تو ان کے مطابق جب جس وقت یہ واقعہ ہو رہا تھا تو اس وقت بھی جو ہے وہ نشے میں تھے, اور اسی دوران جب یہ واقعہ ہوا ہے, جس طرح اس سے قبل میں نے کہا کہ یہاں
यहाँ के مقامی لوگوں نے جو ہے ہاسپٹل منتقل کیا. تو یہاں کے علاقے کے لوگ بھی یہی بتا رہے ہیں اور بیسیکلی جو ہے وہ اسی علاقے کے ہے اور تقریباً گزشتہ 15-20 سال سے اس علاقے پر میں جو ہے وہ قیام پذیر ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو مقتول ہے تو 10 سال قبل جو ہے وہ اس کی شادی ہوئی تھی اور ان کی شادی جو ہے جو قاتل ہے ان کی ہی بتایا جا رہا ہے کہ ان کی بہن یا ان کے جو قریبی ریلیٹیوز ہیں ان کے ساتھ ہوئی تھی. ہمارے ساتھ کنسرن جو اس علاقے کے چوکی انچارج شہزاد خان وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے چونکہ انہوں نے ہی ملزم کی گرفتاری کو جو ہے وہ یقینی بنایا ہے. تو ان سے ہم بات کریں گے اور پوچھیں گے کہ کس طرح جو ہے ملزم کی گرفتاری یقینی بنائی گئی ہے اور ملزم کہاں فرار ہوا تھا. شہزاد یہ بتائیے گا جو ملزم کو آپ نے گرفتار کیا ہے تو کہاں یہ فرار ہوا تھا کیونکہ یہاں کے لوگوں کے مطابق جب یہ واقعہ ہوا ہے تو ملزم جو ہے فوری طور پر فرار ہو گیا. کتنی مشکلات آئی آپ کو ملزم کی گرفتاری میں اور کیا انیشلی جب آپ نے ان کو گرفتار کیا ہے تو انہوں نے کیا بولا ہے تفتیش میں؟ جب ان کو ہم نے گرفتاری میں بہت زیادہ مشکلات اٹھائی ہے بہت زیادہ کیونکہ وہ ہیروئنچی تھا اور ایک تو اس نے قتل بھی کیا تھا تو یہاں سے تو فوراً طور پر بھاگ گیا تھا پہلے. پھر ہم نے اپنا سورس استعمال کیے ہمارے افسران بالا نے بھی اپنا انفارمیشن کے مطابق پھر ہم نے اس کو ٹریس کیے اس کو نشئی ہیروئنچی کے ذریعے ہم نے پھر ٹریس کیے. افسران بالا نے ایس پی سی ٹی صاحب نے ہمارے ڈی سی پی سرکل صاحب نے سچو صاحب نے سب نے بہت محنت کی اس میں اور پھر ہم نے اس کو انفارمیشن کے مطابق اسی علاقے میں پھر ٹریس کیے تو پھر گرفتار کیے. جی اچھا کس جگہ سے ان کی گرفتاری ہے؟ کیا وہ گھر ہی تھے اور جب یہ واقعہ ہوا تھا تو کچھ خبریں ایسے بھی آئی ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ اپنے گھر سے سارے فیملی کے ہمراہ جو ہے وہ فرار ہو گئے تو اس پہ کیا کہیں گے؟ اصل میں یہ ہیروئنچی کی کچھ نہ کچھ کمزوری ہوتی ہے نا تو وہ یہاں پر اس کے کچھ جو ہیروئنچی دوست تھے تو یہاں وہ نشے کے لیے آتا تھا تو اسی ہیروئنچی کے ذریعے ہم نے ان کو ٹریس کیے. تو یہاں ایک قبرستان ہے ہمارے علاقے کے پیچھے تو وہاں اس کو نشے کی وہ لالچ میں ان کو ایک سورس کے ذریعے بلایا تھا تو بس وہاں پھر قبرستان میں پھر گرفتار کیا تھا. جی اچھا جس طرح ڈی ایس پی صاحب سے ہماری جب بات ہوئی تو ان کے مطابق ان کا چوری کے کوئی حصے وغیرہ پہ جو ہے ان کا کوئی وہ مسئلہ آیا ہے تو آپ کو کیا بتایا چونکہ انیشیلی آپ نے ہی ان کو گرفتار کیا تو ابتدائی طور پر وجہ کا پتہ لگا تھا آپ کو کہ اس وجہ سے یہ ہو سکتا ہے یا گرفتاری کے بعد جو ہے پتہ چلا کہ اس وجہ سے جو اس وجہ پر جو ہے یہ واقعہ ہوا ہے؟ اصل میں اس کی انویسٹیگیشن میں نے نہیں کی ہے کیونکہ اس کا سی ای او الگ ہے. میں نے گرفتار کی ہے ایک انچارج کے طور پر اور اکثر یہ ہیروئنچی یہ لوگ نشے کے لیے چوری چکاری تو کرتے رہتے ہیں یہ تو عام سی بات ہے اور شاید کسی پیسوں پر یا کسی آپس میں کسی حصے پر اس کا جھگڑا ہوا تھا کوئی اور تو کوئی تنازع ہمیں سامنے نہیں آئے. پروگرام جرم و سزا کے لیے لودھرا سے میں ہوں رجب علی مرزا اور میں اس وقت موجود ہوں لودھرا کے نواحی علاقہ گیلے وال کے پل 50M میں میرے جہاں پر 3 جون کی صبح یہ جو میرے کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے رمضان کریانہ سٹور ہے اس کے باہر سوئے ہوئے محمد رمضان کو نامعلوم قاتل نے بڑی بے دردی سے قتل کر دیا. میرے ساتھ مدعی مقدمہ عبد الرحمان جو مقتول کے بھائی بھی ہیں وہ موجود ہیں ان سے اس کے کیس کے حوالے سے معلومات جانتے ہیں. یہ بتائیں عبد الرحمان کہ اس کیس کی آپ کو کیسے اطلاع ملی کیا آپ کا بھائی قتل ہو گیا ہے اور اس کے بعد مزید یہ سر صبح ہمارا استاد آتا ہے ادھر مسجد میں پڑھانے کے لیے اس نے آ کے 4:20 بجے کال کی ہے وہ نماز کے لیے اٹھاتا ہے نا اس کو سر اس نے کال کی ہم آئے تو سر قتل ہوا تھا ہم پریشان تھے پھر ون پہ کال کی سر اس کے بعد سب عملہ ڈی پی او صاحب ایس پی صاحب سب آ گئے تھے موقع پہ وہ ہمارے ساتھ اچھا تعاون کیا ہے پولیس نے. یہ رات کا قتل تھا سر ہم پریشان تھے اللہ تعالیٰ نے ہم وہ سرخو کیا ہے سر وہ پکڑا انہوں نے کہ ہم ان کے ایچ او صاحب کے مہربان ہیں ان کے ہماری خدمت کی ہر پل فون کرتے رہے سر. عبد الرحمان یہ بتائیں کہ آپ کا بھائی آپ سے عمر میں چھوٹا تھا اور اس کے بچے کتنے تھے؟ 2 بیٹے ہیں سر میرے سے چھوٹا تھا. وال میں ہونے والے اندھے قتل کیس کے حوالے سے میں اس وقت موجود ہوں ڈی ایس پی صدر سرکل عابد حسین بلّہ صاحب کے پاس. آئے ان سے بات کرتے ہیں. عابد صاحب یہ بتائیے گا یہ ایک اندھا قتل تھا پولیس نے اس کو کیسے ٹریس کیا اور کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ السلام علیکم تھینک یو. وہ جیسے کہتے ہیں نا مرڈر کین نیور بی ہڈن قتل کبھی نہیں چھپتا
पुलिस जब ये इंसिडेंट हुआ, सीनियर ऑफिसर्स, हमारी टीम, आईटी के लोग तमाम मौका पे पहुंचे और वहाँ पे आई विटनेस नहीं था, वहाँ पे क्राइम सीन पे कोई सीसीटीवी फुटेज अवेलेबल नहीं थी और भी कोई लीड नहीं मिली। लेकिन अराउंड में जो सीसीटीवी फुटेजेस चेक किए गए तो एक दूर गली में एक जो यही अक्यूज्ड है, इसकी थोड़ी सी गली से मुड़ते हुए इसका तस्वीर आई और उसके अलावा इस अक्यूज ने किसी अपने दोस्त के साथ भी ये इंफॉर्मेशन, ये जो इंसिडेंट इसने किया, ये शेयर किया। तो पुलिस के अपने जो रिसोर्सेज थे, ह्यूमन रिसोर्सेज, इंटेलिजेंस, उसको भी हम यूटिलाइज कर रहे थे। उससे भी पुलिस तक इन्फॉर्मेशन आ गई और वो सीसीटीवी से भी कंफर्म हो गया कि ये बंदे की उस वक्त मूवमेंट थी, उससे ये ट्रेस हो गया जी। अच्छा अभी सब ये बताइएगा कि इसके पास मोबाइल भी नहीं था और मुश्किलात तो पेश आई होंगी इसको ट्रेस करने में, कोई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं हो सकती थी, इसको कैसे, कहाँ से आपने इसको अरेस्ट किया और किस तरह किया? जी बिल्कुल, ये क्राइम सीन से भी कोई मोबाइल नहीं गया था और क्योंकि वारदात में बेसिकली ये नाकाम हो गया था वारदात करने में और मर्डर करके ये निकल गया, इसके पास मोबाइल नहीं था, जियो फेंसिंग भी उसमें भी कोई नहीं आया था और वहाँ भी लोकेशन भी किसी की नहीं आ रही थी। सीसीटीवी फुटेज से जो हमें इसका स्केच मिला और उसके बाद इसने अपने एक दोस्त के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर की, वो पुलिस तक पहुंची, उससे फिर हमने इसको अरेस्ट किया। अच्छा अभी सब ये बताइएगा कि इस मर्डर के पीछे इस बंदे का मोटिव क्या था, क्यों किया इसने ये मर्डर? जी बिल्कुल, कोई भी मर्डर मोटिव के बगैर नहीं होता जी। ये एक्चुअली वारदात करना चाह रहा था, इसने किसी के पैसे देने थे और ये मकतूल का दोस्त था, उसके पास आता जाता था, उसकी किराने की दुकान थी मकतूल की और ये इसको पता था वहां पे वो पैसे रखता है, लेकिन जो मकतूल रात को सोता था वही दुकान के आगे और उसकी चाबी दुकान की उसकी जेब में होती थी। बेसिकली उसके गले पे छुरी रख के ये चाबी निकालना चाहता था, लेकिन मीनवाइल जब उसने रिएक्ट किया तो वो छुरी इसने उसके गले पे चला दी, जिससे उसका मर्डर हो गया। अभी सब ये बताइएगा कि तफ्तीश किन मराहिल में है और मुल्जिम को सजा दिलवाने के लिए प्रोसिक्यूशन जो है वो क्या किरदार अदा करेगी? जी बिल्कुल, तफ्तीश कंप्लीट हो चुकी है, प्रोसिक्यूशन हमारी ऑन बोर्ड है, ऑलरेडी वो बड़ा उसका वाइटल रोल है और वो कर रहे हैं और इसी तरह हमारी इन्वेस्टिगेशन जो है उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी उसको हम देखते हैं, खुद देखते हैं, हमारे एसपी साहब हैं, डीपीओ साहब हैं, उस क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन में कोई कमी। आपने देखा होगा कि इस हफ्ते में 4 मेजर केसेस में मेजर पेनल्टीज अक्यूज को अवार्ड हुई है कोर्ट से। जैसे ये सिटी का मुकदमा 2 दिन पहले उसको 20 साल कैद, 8 लाख जुर्माना मंशियात के केस में हुआ है, सिटी करोड़ पक्का में उम्र कैद मुलजम को मिली है, तो इसमें भी इंशाल्लाह इसको मेजर पेनल्टी मिलेगी। बाकी इसमें वेपन ऑफ ऑफेंस रिकवर हो चुका है, फाइल मुकम्मल है, उसका चालान हमने कोर्ट में सबमिट कर दिया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ थाना गेलेवाल में SHO इरफान सुखेरा के साथ। इरफान साहब ये बताइएगा कि ये एक अंधा कत्ल था और पुलिस ने को इसकी इत्तला कैसे मिली और फिर मजीद तफ्तीश कहाँ तक पहुँची? जी बिल्कुल, 3 जून को तकरीबन सुबह 4:45 बजे हमें बजरिया 15 रेस्क्यू इतला मसूल होती है कि पुल 50 पर एक दुकानदार जो कि अपनी दुकान के बाहर सोया हुआ था उसको बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया, जिस पे हम फौरी तौर पे रिस्पॉन्ड करते हैं। मुद्दई की दरखास्त पर हम फौरी तौर पे FIR लॉन्च करते हैं, मकतूल का पोस्टमार्टम करवाया जाता है और क्राइम सीन से जो भी एविडेंसेस कलेक्ट की जाती हैं उनका बगौर मुशाहिदा किया जाता है। हमें जो एक क्लू मिलता है वो एक CCTV से मिलता है, एक स्केच मिलता है उस मुलजिम का, उसको हम लेके चलते हैं, बाद CDRs ली जाती हैं और जो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं वो इस पे काम कर रहे होते हैं, तो हमें एक क्लू मिलता है कि एक मुलजिम जो है जो अपने आप को कंसील कर रहा है उसने ये कत्ल किया है।